بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا 7واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے میڈیا کے حوالے سے اخلاق و ضوابط۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 فلسفہ کا معنی اور مفہوم، نمبر 2 چند مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 میڈیا کی ضرورت و اہمیت، نمبر 2 قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کے اخلاقی اصول و ضوابط، نمبر 3 سوشل میڈیا اور ہماری اخلاقی ذمہ داریاں۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا میڈیا کی ضرورت و اہمیت۔ عزیز طلباء کرام، میڈیا کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم 23ویں صدی کے اندر چل رہے ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو اس زمانے کے اندر تمام تر عملی ترقی اور خوشحالی، علمی تحقیق کا ادراک، سائنسی ایجادات اسی میڈیا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہونے والے تمام واقعات اور حادثات ٹیلی ویژن اور موبائل کی سکرین پر چند سیکنڈ کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے ہماری آگاہی معلومات کے اندر بھی بڑا اضافہ ہوا۔ اور میڈیا کی وجہ سے صرف ہماری معلومات کے اندر ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر تفریح کا سامان بھی موجود ہے، کیونکہ مناظر، موسیقی، تعلیمی پروگرام میڈیا کے وہ پہلو ہیں جن سے روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ میڈیا چاہے وہ پرنٹ کی شکل میں ہو، الیکٹرانک کی شکل میں ہو یا سوشل میڈیا ہو، معاشرتی اسلام میں اس کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہم تعلیم و تبلیغ اور نصیحت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی میڈیا کے ذریعے لوگوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کے لیے بڑے اچھے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، اور ان پروگراموں کو مزید مؤثر بنا کر معاشرے کی اصلاح کے لیے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہم یہ فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر رسومات پھیلی ہوئی ہیں، جیسے جہیز ہو گیا، شادی بیاہ کے اندر ہندوانہ رسومات ہو گئیں، جھوٹے اور فراڈی پیروں اور تعویذ گنڈے وغیرہ، سب کو ہم میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لا سکتے ہیں، اور ان کا خاتمہ اور ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے پروگراموں کا کیا مقصد ہے؟ تو بنیادی طور پر سوشل میڈیا پروگراموں کے 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سوشل میڈیا برائے تفریح، کے اندر تفریح کے حوالے سے ہمیں چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ نمبر 2 سوشل میڈیا برائے ذرائع ابلاغ، جس کے اندر ہمیں خبریں اور معلومات پہنچائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 سوشل میڈیا برائے تعلیم و تربیت اور معلومات، جس کے اندر ہمیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 سوشل میڈیا برائے تجارت، جس کے اندر ہم اپنی چیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کے اخلاقی اصول و ضوابط، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 میڈیا اور فحاشی، نمبر 2 میڈیا اور جھوٹی اور بے تحقیق خبریں، نمبر 3 میڈیا اور تصویر سازی۔ سب سے پہلی بات قرآن اور میڈیا کی فحاشی۔ آیت کریمہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری پھیل جائے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ عزیز طلباء کرام، اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ گندا مواد، فحاشی والی باتیں لوگوں کے درمیان شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں،
تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی عذاب ملے گا، اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ کہہ دو میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا پوشیدہ ہو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکا گیا ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کی بے حیائی ہو، سب کے سامنے ہو یا پوشیدہ ہو، ہر قسم کی بے حیائی کے کام حرام ہیں۔ اب بات کرتے ہیں احادیث اور میڈیا کی فحاشی پر۔ حدیث نمبر 1 ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حیا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البذاء من الجفا والجفاء من النار۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ طلباء کرام اب بات کرتے ہیں دوسری بات پر جس کا عنوان تھا قرآن اور جھوٹی اور بے تحقیق خبریں۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ اس کا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اس پر پشیمانی ہو۔ آیت نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ اس کا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے عزیز طلباء کرام ان دونوں آیات کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو بھی خبر میڈیا پہ آئے اس کو آگے شیئر کرنے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبر پھیلانے کی وجہ سے ہمیں بعد میں پشیمان ہونا پڑے۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بولا کرو۔ کرتے ہیں احادیث اور جھوٹی اور بے تحقیق خبروں پر۔ حدیث نمبر 1 ہے عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ طلباء کرام اس حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ یہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میڈیا پر ہم جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں تاکہ ہم اس وعید کے مستحق نہ ہوں۔ نمبر 2 ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ عزیز طلباء کرام اس حدیث کے اندر بھی ہمیں جھوٹ کو پھیلانے سے اور جھوٹی بات کو آگے شیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ طلباء کرام سیلفیاں بنانا، تصویریں بنانا، جانداروں کی تصویریں آگے شیئر کرنا یہ میڈیا کے اندر بہت چل رہا ہے۔ آئیے احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ تصویر سازی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون۔ ترجمہ اس کا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔
عزیز طلباء کرام، جاندار کی تصویر بنانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے سنا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، مصوروں کو ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان تصویریں بنانے سے اور سیلفیاں بنانے سے گریز کریں۔ نمبر 2 ہے ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صور صورة فی الدنیا کلف یوم القیامت ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ جو بندہ دنیا میں کسی جاندار کی تصویر بنائے گا، قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈالو، مگر وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ عزیز طلباء کرام، دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ جو بندہ تصویر بنائے گا، قیامت والے دن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس تصویر کے اندر روح ڈالو، اس کے اندر جان ڈالو، لیکن وہ بندہ اس روح کے اندر جان نہیں ڈال سکے گا۔ حدیث نمبر 3 ہے قال ابو طلحہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورہ۔ ترجمہ اس کا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ طلباء کرام، مندرجہ ذیل 3 احادیث کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم تصویر سازی سے گریز کریں، کیونکہ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں تصاویر کے بارے میں۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا سوشل میڈیا اور ہماری اخلاقی ذمہ داریاں۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اچھے اور دینی پروگراموں کے اندر شرکت کریں۔ جہاں سے بھی ہمیں اچھے پروگرام مل رہے ہیں، دینی پروگرام مل رہے ہیں، تو ان پروگراموں کے اندر ہمیں شرکت کرنا چاہیے۔ دوسری اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو پھیلائیں، ایسے چینل بنائیں جس کے اندر بیانات ہوں، نعتیں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، بچوں کو سکھانا ہو، دین کی باتیں ہوں۔ اور تیسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم برائی کے کاموں سے روکیں، فحاشی اور بے حیائی کے جو کام شیئر کیے جاتے ہیں، جو چیزیں آگے شیئر کر دی جاتی ہیں، ان کو ہم روکیں اور ایسے پروگراموں کو سیکھیں جن کے ذریعے ان بیہودہ اشیاء کو روکا جا سکے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، میڈیا کی ضرورت اور اہمیت۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کے اخلاقی اصول و ضوابط۔ نمبر 3، سوشل میڈیا اور ہماری اخلاقی ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے جنگی قیدیوں کے حوالے سے اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔